اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اصولوں میں سے آج چوتھے اصول پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے اور قبولیت کی درخواست ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ چوتھا اصول ہے ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت ماننا، حساب ماننا، روز آخرت ماننا۔ یہ ایمان کا بہت بڑا رکن ہے۔ یہ عقیدہ جب پختہ ہو جائے تو پھر انسان غلط کام نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اور جب قرآن کریم خلاصہ ذکر فرماتا ہے تو اختصار کے ساتھ یہ 2 عقائد ذکر ارشاد ہوتے ہیں، آمنوا باللہ و آمنوا بالآخرہ۔ توحید کے بعد اہم مسئلہ یہی ہے۔ رسول اور قرآن تو توحید کے لیے ہے ہی، اور یہ مستقل ایمان ہے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی ایمان توحید پر، اور دعوت دی تھی ایمان بالآخرہ کی، قیامت کی علامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہر رسول نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مشرکین نے بھی اقرار کیا ہے اس بارے میں۔ مشرکین نے قرآن کے بارے میں کہا تھا، جب آخرت کا مسئلہ آیا تو کہا کہ یہ پرانا مسئلہ ہے۔ سورہ مومنون 81 نمبر آیت میں ہے، بل قالوا مثل ما قالوا الاولون قل اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين۔ وعدنا کہہ دیا کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا، پرانا وعدہ ہے۔ توحید بھی ہر نبی نے بیان کیا ہے، مگر اس کے بارے میں مشرکین بالکل انکار کرتے۔ سورہ صاد 7 نمبر آیت میں، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ۔ یہ توحید تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، قیامت کو البتہ سنا ہے، مگر وہ تو جھوٹی باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت تو کیا، آخرت کی علامت دجال سے بھی سارے انبیاء ڈراتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے دجال سے۔ دجال قیامت سے پہلے کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ پہلے انبیاء نے تفصیل نہیں کی کیونکہ ان سے وہ دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہی ایک آنکھ والا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ دجال دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ اصولی مسئلہ مختلف تعبیرات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، کہیں یہ عقیدہ بھول نہ پائے۔ یہود و نصارہ اکثریت نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، ویسے اپنی کتب کے ساتھ اپنا نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ خالص دہریا بن چکے ہیں۔ وہ توحید مانتے ہیں مگر اسے شرک سے بدلا ہے، لیکن قیامت سر سے مانتے ہی نہیں۔ جو کتابی قیامت سے انکار کرتا ہے اسے ہم کتابی نہیں کہہ سکتے، وہ دہریا ہے۔ قرآن کریم سے ہم ان کے 6 تعبیرات ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ قیامت آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلا تعبیر، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو مومن کا عقیدہ کہا ہے اور ضروریات دین میں سے کہا ہے، منشا ہے احسن صفات کا، اور محور بنایا ہے۔ مومن یہ عقیدہ ضرور رکھے گا، اور دین کا ضروری عقیدہ ہے قیامت ماننے سے انسان میں اچھی صفات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ سبب نجات ہے۔ دوسرا تعبیر ہے، قیامت نہ ماننے سے بہت عیوب، بہت خامیاں اندر پیدا ہوں گی، سبب ہلاکت ہے، اور یہ عقیدہ نہ ماننا مصائب کا سبب ہے۔ بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں جب انکار کیا جاتا ہو اس عقیدے سے۔ جب آخرت سے انکار کیا جائے، بہت سے آیات ہیں اس پر قرآن کریم میں۔ تیسرا تعبیر ہے طریقہ انکار منکرین اور ان کے شبہات۔ چوتھا تعبیر ہے قیامت ثابت کرنا اور لوگوں کے شبہات کے جوابات دینا۔ پانچواں طریقہ ہے قیامت کے نام اور قیامت کے اوصاف۔ چھٹا ہے احوال قیامت کے کیا حالات ہوں گے قیامت میں۔ تو پہلے تعبیر پر بات کرتے ہیں کہ یہ ضروریات دین سے ہے، مومنین کا عقیدہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ لفظ آخرہ قرآن مجید میں بعث کے معنی میں اگر دار الاخرہ آئے تو مراد جنت کے ہوتے ہیں، کوئی دوسری حالت نہیں، یا جنت ہے یا جہنم۔ بہت سے آیات ایسے ہیں جن میں یہ امور ہے کہ مومن کا عقیدہ ہوگا آخرت پر، اور یہ دین کا ضروری مسئلہ ہے۔ اس عقیدے سے خوبصورت اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور نجات ملتی ہے۔
اصحاب البر کسے کہا تھا؟ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، اس عقیدے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب یہ ایمان اندر ہو اولئک هم الصالحون، اس کو صالح کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ اس عقیدے پر بشارت بھی ہے، سورہ انعام 92 نمبر آیت میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ قرآن کریم پر کون یقین رکھتا ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ ایمان بالآخرہ سبب ہے ایمان بالقرآن کے لیے، آخرت پر ایمان سبب ہے تقوی کے حصول کے لیے، خشوع اور احسان کے لیے۔ اسی طرح قرآن کریم سے نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری وہ کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے ہو۔ اب دوسرا تعبیر اس کے بالمقابل، جو آخرت سے انکار کرے، یہ سبب ہے بہت سے عیوب اور نقصانات کا، ہلاکت اور مصائب کی نزول کا سبب ہے۔ سورہ النساء 136 نمبر آیت میں ضَلَّ ضلال البعید کہا ہے انکار کرنے والوں کو، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوسرا نقصان ہے قد خسرا۔ سورہ انعام 31 نمبر آیت میں یہ تاوانی لوگ ہیں، نقصان والے، خسارے والے لوگ ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تیسرا نقصان ہے لعنت اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود 18 اور 19 نمبر آیت میں ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ تیسرا نقصان ہے قاتلو، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے قتال کرو۔ اسی طرح آیات کثرت سے ہیں، ہر جگہ آخرت سے انکار کے ساتھ قبیح وصف کا ذکر ہے، عیب کا ذکر ہوگا، عذاب کا ذکر ہوگا۔ قبیح اوصاف اس کے انکار کی وجہ سے، ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اور کمزور ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر قبیح اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ رذیل آدمی ہوتا ہے، میں رذالت کے صفات پیدا ہوتے ہیں، قبیح اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا تعبیر ہے طریقہ انکار، منکرین بالآخرہ کے انکار کے طریقوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اس باب میں آپ دیکھیں گے یا تو انکار کیا ہوگا بالکل کہ دلیل نہیں ہے، ہم مانتے نہیں، کبھی پوچھتے ہیں کب ہوگا، یعنی شبہ کا اظہار، کبھی یہ شبہات پیش کرتے ہیں کہ انسان ذرہ ذرہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں لکھتے ہیں پہلے کتابوں میں یہ عقیدہ تفصیل سے نہیں تھا، اس لیے بعد میں لوگوں نے انکار کیا، مگر قرآن کریم نے جس تفصیل اور شرح کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے پہلے کتب میں ایسا نہیں تھا۔ انکار کیسا تھا؟ وہ کہتے وما نحن بمبعوثین، کبھی کہتے ایانا مرساہا 42 نمبر آیت نازعات، کب ہوگا یہ قیامت؟ کبھی کہتے عجیب بات ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور پھر زندہ ہوں گے۔ کبھی قسم کھاتے سورہ نحل 38 نمبر آیت میں واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ کبھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں سورہ سجدہ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، جب ہم اس مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ ہم مٹی ہو گئے، پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ذرہ ذرہ ہو جائے پھر کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ سب آیات ہے انکار قیامت سے۔ کبھی قسم کھاتے ہیں انکار پر، کبھی سوالات کرتے ہیں، انکار ظاہر کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے سوالات کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ چوتھا قرآنی تعبیر ہے اثبات بعد سے بعد الموت، اللہ تعالیٰ کیسے ثابت فرماتے ہیں، اور اس میں دفع شبہات منکرین کا موجود ہے۔ قرآن کریم میں اس کے 7 طریقے ہیں، جو قیامت نہیں مانتے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، اس لیے یہ قرآن کریم کے اسبات کے بارے میں بھی ہے۔ پہلا طریقہ دوسری زندگی کا قیاس پہلی زندگی پر کرنا۔ پہلا حیات تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم نہیں تھے اور اس رب نے تمہیں پیدا کیا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے؟ قرآن کریم میں اس طرح کے بہت سے آیات ہیں۔ سورہ اعراف میں کما بداکم تعودون، جس طرح پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ کبھی سوال پوچھتا ہے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے۔ بہت کثرت سے ایسا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی قیاس کے طریقے سے ہے، جس طرح کائنات اول بار بنایا ہے تو دیکھو اس قادر ذات نے زمین و آسمان بنائے ہیں، تو وہ قادر ذات تمہارے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیا نہیں ہو سکتا؟
اتنا بڑا کام وہ کر سکتا ہے، تم سے بڑا کائنات بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، چاند ستارے بنا سکتا ہے، تو انسان دوبارہ زندہ کرنا یہ چھوٹا سا کام کیا نہیں کر سکتا؟ سورہ اسراء میں ہے اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم۔ تیسرا طریقہ ہے دوبارہ زندگی، زمین کی تازگی کی طرح خشک زمین پر بارش ہوتی ہے، اس مردہ خشک زمین میں زندہ پودے اگ آتے ہیں، اس طرح وہ قادر اللہ تعالی اس خشک مٹی سے انسان بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے کہ بادل آئے، برسے اور خشک زمین تازہ ہوئی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ سورہ حج میں طویل دلیل پیش کی، خشک زمین پر بارش ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، یہ دلیل ہے اس پر کہ نحنو نحیی الموتى۔ پودے کے باغات کی جگہ قرآن کریم قیامت کا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ سبز فصل کو دیکھ کر یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سبزہ نہیں رہے گا، کچھ دنوں بعد یہ سبزہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ ہے نقلی وجہ، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی مرا ہوا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، عزیر علیہ السلام نے جب پوچھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کہ یہ مرے ہوئے لوگ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس پر موت کو طاری کر دیا گیا، پھر 100 سال بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا گیا، عزیر علیہ السلام کے گدے کو بھی زندہ کیا گیا۔ تو یہ اسی طرح ایک دلیل پیش کیا قرآن مجید۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ 260 سورہ بقرہ۔ پرندوں کو ذرہ ذرہ کیا پھر زندہ ہوئے، اس طرح اصحاب کہف کو بھی بہت عرصے تک سلا دیا، لمبی نیند بے موت کی طرح ہوتی ہے، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ پانچواں طریقہ نفس اشیاء اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی تصرف ثابت ہو جاتی ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ نتیجہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے، جس طرح سورہ رعد میں توحید کے لیے دلائل پیش ہوتے ہیں، لہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کا آسمان کھڑا فرمایا، عرش پر استوا فرمایا، سورج چاند ستارے بنائے، تبدیل کے مالک ہے، تغیر کے مالک ہے وہ اللہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ چھٹا طریقہ قسم کے ذریعے بعث اور حشر ثابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قسم کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں بلکہ ہم محتاج ہے۔ قسم اپنے لیے کوئی نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے تاکید اور تسلیم کے لیے کرتا ہے۔ منکرین نے ایک مرتبہ قسم کھایا تھا سورہ نحل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 4 مرتبہ قسم کھایا اپنی ذات پہ۔ 3 جگہوں میں متکلم ہے، ایک جگہ رب ذکر ہے لیکن مخاطب کے طریقے پر ذکر ہے۔ سورہ یونس 53 نمبر آیت میں ہے قل ای وربی انہ لحق، 53 نمبر آیت۔ سورہ مریم میں فوربک لنحشرنہم والشیاطین۔ سورہ سبا میں بلا وربی وقال الذین کفروا لا تأتینہ الساعۃ قل بلا وربی۔ اسی طرح دوبارہ اسی سورہ سبا میں ارشاد ہے بلا وربی۔ تو یہ 4 قسم ہے کہ خوب تاکید کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ 7واں طریقہ ہے آخرت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، 16 الفاظ ہے قیامت کے اسبات کے لیے۔ پہلا لفظ ہے رجوع، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں رجوع ذکر فرمایا ہے، الی اللہ ترجعون، الیہ ترجعون، مرجعکم 51 مرتبہ آیا ہے یہ مادہ۔ دوسرا لفظ ہے الردو الی اللہ، 8 بار قرآن کریم میں آیا ہے 5 عنوانات کے ساتھ، ردو الی اللہ، تردون، یردون، ستردون، مردنا۔ تیسرا مادہ ہے حشر کا 32 بار اور 13 طریقے ہیں مادے میں، الہ تحشرون، نحشروہم یحشرون، الی ربہم یحشرون، نحشرناہم۔ حشر اصل میں جمع کرنے کو کہتے ہیں، گڈمٹ چیزوں کو اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ چوتھا لفظ ہے جمع، 17 بار آیا ہے 12 تعبیرات کے ساتھ، جامع الناس، جمعناہم، لیجمعنکم۔ 5واں لفظ ہے بعث، دوبارہ اٹھانے کو کہتے ہیں، مردے اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، 31 بار آیا ہے 11 طریقوں کے ساتھ۔
یبعثوہم نبعث یبعث یوم البعث، چھٹا لفظ ہے بعثرہ، اس میں بعث سے زیادہ معنی ہے، رے آیا ہے جو زیادت کے لیے آتا ہے، زمین کودی جائے اور اوپر نیچے کی جائے، اذا القبور بعثرت، کوئی ہڈی رہ نہیں جاتی۔ ساتواں لفظ ہے سور، نفخ فی الصور، 12 مرتبہ ذکر ہے 3 طریقوں سے، یوم ینفخ، نفخ۔ 8واں لفظ ہے اعادہ، 5 طریقوں کے ساتھ 12 مرتبہ ذکر ہے، تعدون یعدون، نعدکم یعدکم نعدہم، اسی طرح۔ 9واں لفظ ہے لقاء رب، لقاء باللہ، 7 صیغ ہے، 35 بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک لقاء صرف موت کو کہتے ہیں، ایک لقاء قیامت کو کہتے ہیں، قیامت میں پیش ہونا۔ تیسرا لقاء ہے ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ جنت میں ہوگی، رؤیت اللہ جسے کہتے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ ملاقات۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ الی یوم یلقونہ یوم طلاق یوم یلقونہ۔ مومنین کے بیان میں یوم نہیں آتا، اس سے مراد رؤیت اللہ ہوتا ہے۔ 10واں لفظ ہے اتیان، 15 طریقوں کے ساتھ، یاتی یوم، آتتکم الساعہ، یوم یاتیک، دنوں کا آنا کیا ہوتا ہے؟ موجود کرانا۔ 11واں معنی ہے اخراج کا، 17 طریقوں سے، 16 بار ذکر ہے، منہا تخرجون، نخرج الموتى نخرجوکم، زمین سے نکالا جاتا ہے۔ 12واں مادہ ہے سیرت، مقید ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ مصویر، اللہ 29 بار قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، سوار یسویر۔ 13واں ہے وعد بالبعث، قرآن کریم میں یہ 50 بار ذکر ہے 10 عنوانات کے ساتھ، میعاد، وعد اللہ، وعید المتقون، توعدون۔ 14واں لفظ ہے احیاء بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہو جانا، قرآن کریم میں 16 بار آیا ہے 8 طریقوں سے، ثم یمیتکم ثم یحییکم کذالک یحیی اللہ الموتى انا نحن نحیی الموتى۔ 15واں طریقہ ہے بالقرب الساعہ، قیامت نزدیک ہے، 4 معنوں میں 7 بار آیا ہے، قد اقترب الساعہ یکون قریبا، القریب اقترب الساعہ۔ 16واں ہے اخبار بالقیام الساعہ، خبر کی قیامت نزدیک نہیں بلکہ قائم بھی ہوگی، 5 تعبیرات ہے۔ 13 بار قرآن کریم میں آیا ہے خاف مقامی، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الحساب فاذا ہم قیام ینظرون۔ اس کے بعد اب قیامت کے اسماء، قیامت کے نام، قیامت کے مختلف نام اور صفات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ یہ اسماء دلیل ہے کہ یہ کام ہوں گے، قیامت میں حالات قیامت کی طرف اضافہ ہے۔ 33 نام ہے۔ پہلا نام ہے یوم الدین، دین جزا کو کہتے ہیں، اس میں جزا ہوگا، 14 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ دوسرا نام آخرت ہے، 1 بار آیا ہے۔ تیسرا یوم الاخرہ، 26 بار آیا ہے۔ چوتھا یوم القیامہ، 70 بار آیا ہے۔ 5واں یوم عظیم کہا ہے، بہت بڑا ہیبت والا دن۔ 6 ساعت، 41 بار۔ ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ جلد آنے والا دن ہے، 1 سیکنڈ جیسا، ساعت وقت کو بھی کہتے ہیں۔ 7واں ہے یوم الکبیر۔ 8واں ہے یوم المشہود، 1 بار۔ یوم مشہود 1 بار آیا ہے، حاضر کیے جائیں گے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دن شہادتیں پیش کیے جائیں گے۔ یوم الحسرت آیا ہے، 1 بار لوگ افسوس کیا کریں گے، یا لیتنی، 1 بار یہ آیا ہے۔ یوم البعث، 4 بار یہ آیا ہے۔ یوم الفتح، فیصلے کا دن۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن یا ایک دوسرے سے جدا کرنے والا دن، مومن اور کفار ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ یوم الحساب 4 بار آیا ہے۔ یوم الطلاق، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو جانا، اپنے اعمال کے سامنے آمنا سامنا ہو جانا۔ العاجفہ، قریب آنے والا ہے، 2 مرتبہ۔ یوم التناد، ایک دوسرے کو آواز دینا، لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اللہ بھی پکاریں گے۔ یوم الجمع، لوگ جمع ہو جائیں گے، 2 بار یہ لفظ آیا ہے۔ یوم علیم، درد ملیں گے اس دن۔ یوم الوعید، وعید عذاب کو کہتے ہیں، 1 بار آیا ہے۔ یوم الخلود، نہ ختم ہونے والا دن، ہمیشہ پھر دن ہی ہوگا، یا وہ دن جس سے خلود شروع ہوتا ہے پھر پناہ نہیں ہوگا، جنت ہو یا جہنم۔ یوم الخروج آیا ہے، اس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ الواقعہ آیا ہے، 2 بار یہ لفظ آیا ہے، واقعہ ہونے والا جس پر یقین آ جائے۔ یوم التغابن آیا ہے، ہر ایک کو اپنا غبن معلوم ہو جائے گا۔ الحاق کا 3 مرتبہ آیا ہے، معنی ہے ثبوت کے۔ القاریہ 5 بار آیا ہے، وہ چاٹ جانے کو کہتے ہیں، دل بہت سے مصائب کی وجہ سے بھر جائے گا۔ یوم العسیر، سخت دن ہے، 1 بار آیا ہے، کفار پر سخت ہوگا، الکافرین، مومن پر اتنی جلد گزر جائے گا جس طرح فرض نماز پڑھا جاتا ہو۔ یوم البعث قمطریر، اس دن ماتا اور چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یوم الثقیل، بھاری دن ہوگا۔ یوم الحق، یقینی دن ہے۔ طامۃ الکبریٰ، بہت بڑی ہیبت ہے۔ صواخہ،
وہ آواز جس سے کان بند ہو جائے، الغاشیہ سب کو چھپانے والا اپنے مصائب سے، الیوم الموعود سورہ بروج میں آخری تعبیر اور چھٹا تعبیر قیامت کے اسبات میں قرآن کریم کی آیات اور سورہ پڑھیے، اس میں ہیبت و حالات معلوم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے سارے اخبار سچے ہوتے ہیں جو آئے ہیں اور گزرے ہیں۔ 54 سورتوں میں یہ احوال اور ہیبت ذکر کیے گئے ہیں۔ آیات جدا جدا لکھنے سے بہت تفصیل آتا ہے، اس لیے اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں 48 نمبر میں ہے قیامت کے حالات کے بارے میں، لا تزال لا یقبل وغیرہ وغیرہ، 113، 123، 254، 271۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شورى، سورۃ النمل، قصص، سورہ روم، سورہ یاسین، سورہ زمر، سورہ مومن، شورى، جاثیہ، طور، الرحمن، قمر، واقعہ، مجادلہ، تحریم، قلم، الحاقہ، المعارج میں بہت تفصیل ہے۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ مرسلات، ان میں ایک ایک آیت ہے۔ سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبس، انفطار، انشقاق، غاشیہ، مطففین، فجر، زلزال، تکاثر، یہ سب آیات اور سورہ پڑھنے سے قیامت کے ہیبت اور احوال دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ 4 اصول بیان ہوئے، یہ اصول تھے مخاصمہ کے۔ انشاءاللہ کے بعد 2 اصول مزید جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، وہ آگے چل کر انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔